الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر کا۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتہ خواجہ اجمیر کا۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں بس ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ سائرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، سائرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا۔ اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، محبان خواجہ خواجگاں عطا رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 6 روزہ جلسہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چوتھا جلسہ غریب نواز مارکیٹ میں جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ صاحب کے دفتر پر منعقد ہے۔ کیونکہ اس مارکیٹ کا نام غریب نواز ہے، اس لیے ہمارے شاہ نواز صاحب کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر اجمیر شریف نہیں جا سکے، تو یہاں محفل سجا لیے ہیں۔ اور ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، جیسا کہ شاہ نواز صاحب نے کہا ہے
کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اجمیر نہیں جا سکتے، مجبور ہے، لیکن خواجہ یہاں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ 6 روزہ جلسے کرتے ہیں۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بیٹھے، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ چلے جائے، کیونکہ ہم جے بال بولیں گے، حق بولیں گے۔ پھر اس کے بعد نہیں بولنا کہ مولانا یہ بولے، مولانا وہ بولے، مولانا جو بات ہوگی حق ہوگی، قرآن حدیث خواجہ کی زندگی سے ہوگی۔ اور آپ کی پہچان کے لیے میں یہ تقریر کر رہا ہوں، ہم لوگ بڑے غافل ہیں اور ہم کھانے پینے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری جتنی تقریبات ہیں، اب یہاں 11:30 بھی ہونے تو بے چین ہے لوگ کہ محفل کب ختم ہوتی، لیکن شادی خانے میں رات کے 3 بجے بیٹھتے لوگ، ٹھنڈی بریانی کھاتے، اور یہاں خواجہ کے فیضان مل رہے ہیں تو ہم رحمتوں سے دور ہو گئے۔ اس لیے ہم پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور ہندوستان بھر میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو مسلمانوں کے گھروں کو گرا دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو علانیہ بولا جا رہا ہے کہ یہ ہندو راشٹر ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ہم یہ جلسہ کر کے بول رہے ہیں یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے، اور یہ ہندوستان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو خواجہ ہے، ہم بھی ہیں۔ اب لوگ جانے والے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کہیں بھی جاؤ تم، لیکن ہم ہندوستان نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہ سننا ہے تو بیٹھوا، یہ لیڈروں کی پھٹیچروں کی باتیں سن کے دوزخ میں جانا ہے تو پھر اٹھ کے چلے جائیے۔ آپ خواجہ کی بات سننا ہے اور خواجہ سے محبت ہے تو آپ بیٹھیے، میں خواجہ کی بات کروں گا، اور خواجہ کے طریقے پہ ہم نہیں چلنے کی وجہ سے آج ہم جوتے کھا رہے ہیں اور جوتے کھائیں گے۔ ہم خواجہ کا اسلام کیا تھا آپ نہیں جانتے۔ آج ہمارا اسلام کمیٹیوں کا، جماعتوں کا، تنظیموں کا اسلام نہیں ہے، ہمارا اسلام خواجہ کا اسلام ہے۔ اور یہ بات آپ سب کو پہنچانا، میری بات سن کے، ہم کو خواجہ کا اسلام چاہیے، ہم کو یہ کمیٹیوں کا، جماعتوں کا نہیں۔ یہ جو فرقے بندیاں کر کے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اسلام کی باتیں کرنے والے نہیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یہ جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے لیڈر ہیں، یہ سارے کے سارے بدماشاں اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور خواجہ کے اسلام کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ جلسہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم خواجہ کے اسلام پہ چلنے والے ہیں۔ آپ بولیں گے خواجہ کا اسلام الگ، ان کا اسلام الگ، کیسا ہے حضرت؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں خواجہ کا اسلام کیا ہے۔ پہلے آپ کو یقین ہے کہ خواجہ کو سرکار بھیجے؟ آپ کو یقین ہے نا؟ دل کی گہرائیوں سے جب خواجہ کو سرکار نے ہندوستان کی ولایت دے کر بھیجی ہے تو جو سرکار نے ان کو اسلام دیا ہے وہ اسلام دیا ہے جب سرکار نے 1400 سال پہلے صحابہ کے سامنے کہا تھا کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں اور یہ قرآن لے کر آیا ہوں، یہ اسلام کے اصول ہے، وہی اسلام سرکار دو عالم نے خواجہ کو دیا ہے، اور خواجہ اس کے امین ہے۔ وہ آج جو اسلام دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، یہ پھٹیچر لیڈروں کی بولی ہے، یہ اپنی دکانداری، یہ آپ کو سارے لیڈر دوزخ کو پہنچا رہے ہیں۔ اور خواجہ یہاں آئے تو کیوں آئے؟ آپ بولو مجھے خواجہ کیوں آئے؟ خواجہ یہ کیوں آئے؟ خواجہ رہنے والے ہیں خسران کے، خواجہ افغانستان کے علاقے میں پیدا ہوئے، یہاں کیوں آئے خواجہ؟ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی زراعت چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر، اپنے پیدائشی مقام کو چھوڑ کر خواجہ ہندوستان آئے تو کیوں آئے؟ کیا شادی کرنے کے لیے آئے؟ خواجہ تجارت کرنے کے لیے آئے؟ کیا کوئی انڈسٹری قائم کرنے کے لیے آئے؟ کیا خواجہ یہاں پیسے کمانے کے لیے آئے؟ خواجہ یہاں کیوں آئے؟ آپ سوچو، سرکار نے کیوں بھیجا خواجہ کو، اور خواجہ ہی کا انتخاب کیوں کیا سرکار نے، اور یہ سرکار نے کیوں بھیجا؟
تو خواجہ یا کوئی شادی کرنے یا کوئی ٹریڈ یونین قائم کرنے یا کوئی انڈسٹری قائم کرنے یا یہاں تجارت کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ خواجہ کے صدقے میں آپ پیسہ کما رہے اور خواجہ کی تعلیمات سے دور ہو کے پریشان حال پھر رہے, جوتے کھا رہے ہیں, پھر بھی شرم نہیں آ رہی. پورے لیڈر جا کے ان سے ملے ہوئے, اپنی جان بچا رہے. خواجہ جان بچانے کے لیے نہیں آئے, خواجہ یہاں آئے ہیں تو اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے ہیں, سرکار کی بات منوانے کے لیے آئے ہیں, اور یہاں کے لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے آئے ہیں, اور سارے لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ سارے پھٹیچر لیڈر آپ کو دوزخ میں پہنچا رہے ہیں. کلمے کی بنیاد پر ایک ہے, یہ اسلام نہیں ہے خواجہ کا. ہم کسی کا کلمہ پڑھنا نہیں دیکھتے, ہم کسی کی نماز پڑھنا نہیں دیکھتے. ہم کلمہ اس کا دیکھیں گے کہ خواجہ جو کلمہ پڑھا ہے وہ پڑھنا نہیں پڑھا, خواجہ جو نماز پڑھا ہے وہ پڑھنا نہیں پڑھا, خواجہ جو طریقہ بتائے وہ کر رہا نہیں کر رہا. یہ آج کل آپ لیڈروں کے پیچھے, اب اگر یہاں ایک لیڈر آ جاؤ بغیر بلائے لوگ آ جائیں گے, خواجہ کے لیے نہیں آ رہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں خواجہ کے لیے اگر جا رہے ہیں تو بات صحیح ہے, میلے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو خواجہ کا فائدہ نہیں ملے گا. خواجہ وہیں پھنسا کے رکھتے جیسے مجاوروں کو پیسوں میں پھنسا کے رکھے نا خواجہ. یہ جو خواجہ کے پاس مجاورہ ہیں جو پیسہ پیسہ پیسہ, خواجہ کے مہمانوں سے صحیح بات نہیں کر رہے ہیں, سے کر رہے ہیں, غلے میں ڈالو غلے میں پیسہ, تو ان کو پیسے دے رہے خواجہ, اور ان کی جو ہے نظر کرم خواجہ کی نہیں ہے, یہ مجاورہ ہے, خادم نہیں ہے. خادم اگر خواجہ کا ہوتا تو خواجہ کے زائرین سے ادب سے بات کرتا. سن لو ہماری بات آپ, خواجہ ہم کو یہاں آئے ہیں ہماری آخرت سنوارنے کے لیے, اور ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. لوگ کیا بول رہے ہیں, کماؤ کھاؤ بزنس کرو, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, کیسا حرام حلال کماؤ, بلڈنگاں بناؤ, گاڑیاں بناؤ. آج جا کے دیکھو ٹینک بیٹ پہ کتنے لوگ آج سردی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, بنیوں پہ جا کے دیکھو کیسے کیسے شامی کباب کھا رہے, اور جو ہے یہ موسم میں جا کے جو ہے نا اٹلی ڈوسے کھا رہے ہیں, اور دکانیں سجے ہوئے ہیں. اب مطالبہ یہ ہے کہ رات بھر دکانیں کھلی رہیں گی, مگر خواجہ کے لیے 2 گھنٹے نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں وہ بات بتانے کے لیے کر رہا ہوں, اس لیے آپ سنیے, کان کھول کے سنیے. اگر آپ خواجہ کے راستے پہ آئیں گے تو سارا ہندوستان آپ کے قدموں پہ آ جائے گا. خواجہ کا جو راستہ ہم بھول گئے, خواجہ نے کیا بتایا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کھانے پینے کی طرف چل رہے ہیں, ہم پھٹیچر لیڈروں کے پاس جا رہے ہیں, ہم تاجروں کی خوشامد کر رہے ہیں, ہم زمینوں پہ قبضہ کرنے. یہ لیڈر کیا کر رہے ہیں, جو زمینوں پہ قبضہ کر رہا اس کی تائید کر رہے ہیں, جو قتل کر رہا اس کی تائید کر رہے ہیں, جو بٹے بازی کر رہا اس کی تائید کر رہے ہیں. خواجہ نے کہا بٹے باز ہوتا ہے, ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں, ہم رسول کی سنتیں بتانے کے لیے آئے ہیں. خواجہ نے یہ کام کیا. خواجہ ہندوستان کیوں آئے, کیا لے کر آئے, اور کیسے ماحول میں آئے خواجہ؟ آپ تو اب کروڑوں کی تعداد میں ہے, پھر بھی یہ لیڈر آپ کو شرکیہ جلوسوں میں لے جا رہے ہیں, آپ کو شرکیہ لوگوں کے پاس جھکا رہے ہیں, اور آپ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو. خواجہ نے ہم کو شرک سے ہٹایا, توحید کی تعلیم عطا فرمائی. وہ منظور ہے کہ نہیں ہے خواجہ کا اسلام؟ اس لیے میں بول رہا ہوں خواجہ کا اسلام, اور خواجہ کا اسلام خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے. تو خواجہ کے اسلام کی طرف آ جاؤ آپ لوگ. خواجہ جو یہاں آئے تو خواجہ کی کیا ہے, آئے تو کیسا آئے خواجہ؟ کوئی بڑا بین بینس لے کے نہیں آئے, اشرفیوں کی تھیلی لے کے نہیں آئے. خواجہ آ کے یہاں لے لوگوں کو بولے کہ اگر تم جو ہے میری بات سنیں گے تو میں پیسے دوں گا, زمین دوں گا, جائیداد دوں گا. یہ نہیں بولے, یہ بٹے بازا سب بول کے مکر جاتے. خواجہ یہ سب کچھ نہیں بولے. اور یہ بھی یاد رکھو خواجہ کی تبلیغ کا انداز ہی نرالا تھا. خواجہ بم لے کر نہیں آئے, خواجہ ہتھیار لے کے نہیں آئے, خواجہ تلواریں لے کے نہیں آئے, خواجہ فوج لے کے نہیں آئے. خواجہ آئے سکے ٹکڑے کھاتے ہوئے, پیمن کے کپڑے پہنتے ہوئے آئے. یہ خواجہ کا اسلام ہے.
خواجہ اس انداز میں آئے. اور خواجہ نے کبھی، ابھی آپ نے شاہ نواز صاحب سے سنا نا، خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے وابستہ کیا، مگر خواجہ نے کسی کو نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ. خواجہ نے کسی نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا. خواجہ امن کا پیغام لے کر آئے. خواجہ امن کے پھیلانے والے ہیں. محبت کی شریعت بھی لائی تو محبت کے ساتھ لائی، طریقت لائی محبت کے ساتھ، حقیقت دی محبت کے ساتھ دی، قرآن دیا محبت کے ساتھ دیا، کلمہ پڑھایا محبت کے ساتھ دیا. خواجہ نے کسی ایک آدمی کو بھی نہیں بولے، لیکن 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. کسی کو نہیں بولے خواجہ کہ تو مسلمان ہو جا، تو کلمہ پڑھ لے، کچھ بھی نہیں. اور ایسے دور میں آئے، وہاں اکیلے تنہا خواجہ کے ساتھ چند لوگ ہیں. اور ایسے دور میں آپ دور کا دیکھ لیجئے، اب دور میں یہ حال ہے تو اس دور میں کیا نہیں تھا. اور خواجہ آنے سے پہلے خواجہ کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا. یہاں جو رائے پھتورا کی اماں تھی، وہ تھی خافیہ شناس. اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک درویش آئیں گے جو پرتھوی راج چوہان کی تختے کو الٹ دیں گے بغیر فوج کے. تو اس نے نقشہ بھی ڈال دیے، پورے نقشہ بنا کے دے دیے، تصویریں ہر کے ہاتھ میں، ان کو روکنا. تو سرحد میں داخل ہونے نہیں دیتے رہے تھے، لیکن خواجہ سرحد میں داخل ہو گئے. خواجہ وہ ہے محبت کے ساتھ، روک نہیں سکے خواجہ کو. خواجہ وہ ہے. اور یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہو کے جا کے لوگوں نے جھک رہے ہیں. یہ لیڈر ہے پٹی چلا، ہاں، اپنی دکان سجا رہے ہیں، اپنے گھرا بنا رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلہ، بڑے بڑے زمینہ ان کے. ہاں، ان کی یہ ہے حالت. یہ لیڈر ہوتے. خواجہ کے پاس تو زمین بھی نہیں تھی بیٹھنے کو. خواجہ جب یہاں آئے تو خواجہ کو یہاں بیٹھنے بھی نہیں دیے. خواجہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ بیٹھے. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا. تو بولو خواجہ کا زمین تھی، خواجہ یہاں جائیداد کو آئے تھے، خواجہ جو یہ کر رہے تھے، یہ جو دھندے کر رہے ہیں زمینوں کا الٹ پلٹ کر کے، خواجہ کیوں آئے تو وہ مقصد سمجھا رہے نہیں. پورے آج کل کے علماء، آج کل کے مشائخ بھی زمین کا دھندا کر رہے ہیں. جو کرنے والا وہ کرنا، جس کا دھندا انہیں کرنا. علماء کا کام ہے علم پڑھ کے لوگوں کو توحید سکھانا. مشائخین کا کام ہے روحانیت بڑھا کر اسلام کی تبلیغ کرنا. اب علماء اور مشائخین لیڈروں سے مل کے لیڈروں کی چمچے گری کر کے، تو یہ عالم نہیں ہے، یہ مشائخ نہیں ہے، یہ صوفی نہیں ہے، یہ درگاہ والے نہیں ہے، یہ خواجہ کے مخالف ہے. اس لیے میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. سمجھے؟ خواجہ کیسا ہے؟ زمین بھی نہیں نا. خواجہ جب خواجہ غریب نواز سرکار کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ خواجہ کے معنی بھی سن لیجئے. خواجہ کے معنی ہے مالک، سربراہ، سید جس کے معنی ہوتے نا، خواجہ کے معنی ہوتے آقا، ہمارا ماوا ملجا، خواجہ کے معنی. اور میں یہاں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ جو دو طریقے سے ہمارے اہل سنت جماعت کو دھکا پہنچایا جا رہا ہے، ایک تو ہے غیر مسلم اور دوسرے ہے جو نام نہاد کلمہ پڑھ کے ہمارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خواجہ کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں. دونوں ایک کہہ رہے ہیں کہ اسلام غلط ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں اسلام میں رہ کے بول رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات غلط ہے، خواجہ کی تعلیمات غلط ہے. دونوں بھی ڈینجر ہے اور دونوں سے ہم سنیوں کو مقابلہ کرنا ہے. میں آگے کھل کے بولوں گا، ابھی تو آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ سمجھدار ہیں تو میری سمجھ ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو اٹھ کے چلے جانا، ہمارے پہ نہیں بولنا. ہم کسی سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم خواجہ کے غلام ہیں. جب خواجہ تنہا آ کے پورے چپے چپے میں اسلام پھیلا دیا تو ہم کو ڈرنے کی کیا تعداد؟ کروڑوں کی تعداد میں ہم موجود ہیں. ہم کیوں ڈرے؟ خواجہ کا سایہ ہمارے سر پر ہے. آپ کا اگر یقین بولیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سن لو ہماری بات آپ اچھی طرح. خواجہ کے معنی تو آپ سمجھ گئے. خواجہ وہ امیر و کبیر آدمی تھے، ایسا نہیں ہے. پھٹیچر
بہار سے آ گیا لوٹا لے کے بن گیا بڑا عالم, اسے قبضہ کر لیا, کتنے بلیاں بنا لیا. یہ خواجہ نہیں تھے, خواجہ پکے, خواجہ حافظ قرآن, خواجہ مفسر, خواجہ محدث, خواجہ فقیہ, تمام علوم کے ماہر تھے 15 سال کی عمر میں خواجہ. اور آپ کو آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے ولی صوفی, بہت امیر و کبیر تھے. اور 15 سال کی جب عمر شریف تھی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس وقت آپ کے والد محترم حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہو گیا. تو اس آپ کو آپ کی جائیداد میں جو حصہ ملا ایک بہت بڑا باغ اور پنچکھی. اتنے بڑے امیر تھے خواجہ. آپ یہ نہیں سمجھنا غریب نواز وہ تو غریب تھے ہوں گے, بلکہ انہیں بہت بڑے امیر تھے. بڑا باغ تھا جو آج فرنیچروں کے پاس ہے نا, کیا کہ بولتے نا وہ فارم ہاؤس. فارم ہاؤس بھی کچھ بھی نہیں کام کرنا, اتنا خواجہ کے پاس تھا یہ خواجہ. تو ایک دن خواجہ اپنے باغ میں نگرانی کر رہے تھے, پنچکی چلاتے تھے, اس کی آمدنی تھی. خواجہ بہترین قرات پڑھتے تھے, ایسے قرآن پڑھتے تھے. آپ کو میں بولتا ہوں, تھوڑا وقت دیجئے آپ میرے کو. آپ خواجہ کی قرات اگر سنیں نا تو فرشتے بھی حیرت زدہ ہو جاتے تھے. تو خواجہ جب باغ میں جاتے تو باغ صاف ستھرا ہو جاتا تھا. خواجہ بولی یہ کیا بات ہے بھائی, میرے جانے سے پہلے پورا باغ صاف. بھائی رات میں جو پتے وتے گرتے نا, گرنے کے بعد کیسا تھا چمن باغ, تو اس کی صفائی کے لیے خواجہ جاتے تھے. لیکن ایک کچھ دنوں سے سرکار یہ دیکھ رہے ہیں خواجہ غریب نواز کہ باغ میں پوری صفائی ہو گئی, اور خواجہ باغ میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور ہم لوگ ٹینک بینڈ پہ بیٹھ رہے, شادی خانے میں بیٹھ کے بات کرتے, قرآن پڑھے تو بھاگ جاتے. یہ ہمارا قرآن کا ذوق ہے. ہاں, بنڈیوں پہ بیٹھ کے کھاتے, ادھر جاتے ادھر جاتے, مسجد میں بھی گئے تو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے, بے چین 4 رکعت پڑھ کے نکل جاتے. اور کمینے قسم کے ایسے لوگ ہیں بجائے 20 رکعت پڑھنے کے 8 رکعت تراویح پڑھ لیں. یہ تمہارے کو کیا مذہب سکھائیں گے؟ قرآن سے کوئی دلچسپی ہمارے کو نہیں رہی. خواجہ روزانہ وہ تلاوت قرآن کرتے تھے. ایک دن دیکھے, 2 دن دیکھے, 3 دن دیکھے. اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ سے پوچھے, آپ کی والدہ بھی ولی کاملہ حضرت ام الورا مہبانو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت کی والدہ کا سلسلہ امام حسن علیہ السلام سے, اور آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ امام حسین سے ہے. اس طرح خواجہ کے دادا امام حسین ہے اور خواجہ کے نانا امام حسن ہے. نجیب الطرفین سید ہے. سید بتاؤ, بڑے بڑے اپنے آپ کو میں سید ہوں سید ہوں سید ہوں, کیا کر رہے ہیں زمینوں کا دم نہ کریں, تم سید ہے رہے. ہاں, ان کو وشواس بولو نہ پاگل نہ کو بولو, یہ سب تاچے. ان کی کچھ کھا گئے, ان کا کھا گئے, ان کا سیٹ کا کھا گئے, سیٹاں باہر گالیاں دے رہے پھر مل رہے ہیں. چل یہاں باتیں نہیں کرنا ہمارے سامنے. کہہ کہ سید دیکھو خواجہ کو. ہاں, خواجہ سید ہے, تم ہوں گے مگر تمہارا کردار ہے. اور حضور غوث اعظم کے دادا امام حسن اور نانا امام حسن, یہ شان ہوتی ہے, یہ شان ہے خواجہ کے خاندان کی. ولایت ہی ولایت, لیکن اس کے باوجود گھر میں ولایت بھی ہے, خواجہ حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, سب کچھ ہے خواجہ. ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ سے بولے کہ یہ حضور اما جان, یہ روزانہ میں جانے سے پہلے پوری صفائی ہو جا رہی باغ کی. تو اماں بولے ذرا پکار کے پوچھو کون لگ کر رہے. خواجہ کے جا کے بولے کون کر رہے میرے باغ کی صفائی, کون لوگ ہیں سامنے آؤ میرے. تو وہ لوگ آئے سامنے, تو وہ تھے جن, بڑے بڑے جن آئے ہیں. آ کے بولے حضور ہم کر رہے ہیں. تو بولے کائی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور آپ کی قرات ہم کو بہت پسند ہے, ہم یہاں سے گزرتے ہیں, آپ کی قرات سننے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں, اس لیے آپ کے آنے سے پہلے
ہم اپنی جو ہے تمام چمن کو جو ہے صاف کر دیتے ہیں تاکہ آپ اطمینان سے قرآن کی تلاوت کریں. آپ لوگوں کا ہے جذبہ قرآن پڑھنے کا؟ ہے مسلمانوں میں جذبہ قرآن پڑھنے؟ ایک پاؤ تو بھی پارا پڑھ لیں روزانہ. یہ خواجہ کی تعلیم ہے، خواجہ کا اسلام ہے. ہاں وہ لیڈر کے پیچھے فرنیچر کے پیچھے چلے، وہاں چلے، یہاں چلے، وہاں چلے. کبھی قرآن کو کھول کے دیکھے، قرآن پڑھے. ارے میں ایک آٹو والے کے پرسوں جا رہا تھا ریاست نگر، آٹو والا جوان بچہ ان کی عمر کا ہے. میں اس سے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ نام ہے. بولا شاندار نام ہے تمہارا. میں بولا کہاں تک پڑھے؟ 5ویں بھی نہیں پڑھے. اس کے بعد میں پوچھا بیٹا آپ جو ہے قرآن شریف پڑھے کیا؟ وہ تو انہیں بلا جھجک بول رہا نہیں پڑھا. تو یہ آٹو والے، یہ بنڈی والے، یہ ہمارے پہ دادا گیری کر رہے، نہ قرآن پڑھے نہ نماز پڑھے. یہ مکہ مسجد کے سامنے پوری دکانیں لگا کے گالی گلوچ کر کے مکہ مسجد کا تقدس بدنام کر رہے. یہ لیڈر کو کل آخرت میں سزا ملے گی. سن لو ہماری کان سن کے. اس لیڈر کو بولو میرے سے بات کرو. بولو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں کا مذاق، مسجدوں میں تماشا کیا جا رہا ہے. مسجدوں میں غنڈے بیٹھ گئے. مسجدوں میں آج انہوں نے آنا، انہوں نے آنا، انہوں نے آنا، سلام نہیں پڑھنا، وہ نہیں پڑھنا. تو خواجہ کے اسلام پہ ہے رے؟ تو کیا بتا رہا ہمارے کو؟ خواجہ اس لیے خواجہ نظر کرم نہیں کر رہے، ورنہ خواجہ کی نظر ابھی بتاؤں گا میں کیا ہے نظر میرے خواجہ کی. خواجہ کو وہ لوگوں نے کہا حضور ہم اس لیے آتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں تاکہ آپ اطمینان سے قرات کریں اور ہم آپ کی قرات سنتے ہی جائیں. یہ خواجہ کی پڑھنے کا انداز تھا. آپ خواجہ کا مقام دیکھو. خواجہ ایک مرتبہ اسی باغ میں تھے. اس دور کے ایک مذہب بزرگ حضرت ابراہیم خندوزی رحمت اللہ علیہ خواجہ کے باغ میں آئے. خواجہ کا انداز دیکھو اس دور کا، اور آج بدتمیزوں کا دیکھو حال. خواجہ نے جیسی دیکھا اٹھ کے کھڑے رہ گئے، ان کا استقبال کیا. آج وہ کھڑے رہنا کہ بزرگوں کو دیکھنا کہ آج کے لونڈے پٹے، آج کل کے لیڈر، آج کے بزرگوں کے سامنے سگریٹ آتی ہے. یہ ادب ہے تم لوگوں کا؟ تم اسلام یہ سیکھے؟ ہاں بہت بڑے اسلام معاشرے کے جلسے کر رہے ہیں، 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کے کر رہے. اب کیسا کمپرومائز کر لیے؟ اب کیسا امید میں چلے جا رہے؟ ہاں ہو گیا نا. کہاں ہے تو جاتے؟ کہاں رہتے نہیں؟ کہیں کی مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، کہیں کی شریعت بورڈ ہے تم لوگوں کا. کیسا گر گئے، کیسا جھک گئے. ہاں کہاں کرے؟ تمہاری کچھ چلنے والی نہیں ہے. تم خواجہ کے اطاعت میں ہے. جب تک کہ خواجہ کی رحمت نہیں ملے گی، اگر خواجہ کی رحمت ملے گی تو ان کی حکومت ٹھوکروں میں چلے جائے گی. ہمارا یہ یقین ہے. اور یہ خواجہ بتائے دیے، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. خواجہ کی طرف آ جاؤ آپ لوگ، یہ سنیے آپ. خواجہ جب دیکھو بزرگ کو ادب سے آپ گئے بزرگ کے پاس، تو بزرگوں کا ادب کرنا یہ صحابہ سے چلے آ رہا. اور آج ہم بزرگوں کا ادب نہیں کر رہے، باپ کا ادب نہیں کر رہے، ماں کا ادب نہیں کر رہے، بھائی کا ادب نہیں کر رہے، چچا کا ادب نہیں کر رہے، تایا کا ادب نہیں کر رہے، ماموں کا ادب نہیں کر رہے. ماموں بھی ویسی ہے، تایا بھی ویسی ہے، چچا بھی ایسی ہے، باپ بھی ویسی ہے. یہ ادب تھا. تو جب کہ اسلام پھیلا، خواجہ اٹھے بزرگ کے ادب کے لیے. خواجہ کون ہے؟ عالم، فاضل، کامل، مفسر. ایسے خواجہ اٹھ کے بزرگ کے پاس گئے، جا کے لائے، بٹھائے باغ میں. جب بٹھائے تو آپ نے انگور کا گوشہ دیا، ان کے سامنے رکھے. وہ بزرگ خوش ہو گئے. خوش ہونے کے بعد اپنی تھیلی میں سے کھلی کا ٹکڑا نکالا. کھلی کا ٹکڑا ایسا نہیں دیے بلکہ منہ میں چبایا، چبا کے خواجہ کو دیے. خواجہ نے بلا جھجک اس کو اپنے منہ میں داخل کر لیا. یہاں باپ دیا تو بیٹا نہیں لے رہا. دیکھیں ہاں اب ہمارے کو بول رہے ہیں ادب. تم بے ادب کہیں کے کی، تم کو کیا معلوم ادب؟ خواجہ کا اسلام سیکھو. وہ منہ میں ڈالے، وہ فقیر منیش درویش ابراہیم خندوزی رحمت اللہ علیہ. تو یہ آپ کھا لیے کھلی کا ٹکڑا. میں یہاں بول رہا ہوں غریب نواز مارکیٹ میں، وہ ٹکڑا کیا تھا؟ وہ ٹکڑا کیا تھا؟ وہ اب کھول رہا ہوں میں اس کا راز. آپ کو سمجھ ہے؟
اگر میری بات سن رہے تو میری تقریر سے جا کے نہیں بولنا، ایسا بول دو ایسا بول دو تو نہیں بولتا میں، کیونکہ یہاں سن لیتے اس کے بعد مولانا لیڈروں کو بولے، لیڈروں کے باپ کو بولتے، اور آپ لوگ بھی بولنا ایسے لیڈر جو دوزخ میں پہنچا رہے ہیں آپ جا کے ان کی حمایت کرتے، ہاں کدھر؟ سنو، اس لیے بول رہا ہوں میں یہاں، وہ امانت تھی ان کے پاس، ابراہیم خندوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ تھی آپ کے دادا پیر حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دیکھنے والے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہے خواجہ معین الدین نام ہوگا، جب وہ تم کو ملے تو یہ کھلی کا ٹکڑا اس کو دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ خواجہ۔ بھائی آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو جو بتا رہا اس کی قدر تو کرو، ایزی لے رہے ہماری باتوں کو۔ ارے بھائی کہاں سے ہمارا سلسلہ؟ رسول پاک کا جو سلسلہ صحابہ سے اہل بیت سے جو ہے نامہ اولیاء اللہ، یہی سلسلہ ہے، اسلام یہی ہے۔ یہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والے اسلام میں نہیں ہے، یہ رسول پاک کو جو ہے علم غیب نہیں ہے بولنے والے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنا دماغ صحیح کر لو، کلمے کی بنیاد پر کوئی اس دور میں مسلمان نہیں ہوتا، وہ سرکار کے دور کی بات تھی۔ اس دور میں کلمے کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس دور میں خواجہ کی محبت کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہو، غوث و خواجہ کے ماننے والے۔ خواجہ نے ان کی تعظیم کی، بٹھایا، بزرگ کا چھٹا کھا لیا، یہ نہیں بولے آپ جھوٹا دے رہے۔ آپ دیکھیں دیکھو اپنے بچے کو، بچہ سنتا کیا؟ یہ حالت ہوگی کہ بچہ نہیں سن رہا، بیوی نہیں سن رہی، ایسی آفت آئیں گی۔ شادی ہو رہی 3 مہینے میں شادی، خواجے پڑھا رہا، ناکے میں جا کے کمپرومائز ہو رہا، یہ ہو رہا حال ہے مسلمانوں کا۔ شاندار شادی کر رہے ہیں، اتنے ڈشاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے تیرے کو؟ خواجہ تو آئے تھے سکے ٹکڑے کھاتے ہوئے، تیرے کو ان کے صدقے میں اتنا مل گیا تو تو بچا کے رکھ کے کسی امام کو دینا نہ ہو پیسے، کسی عالم کو دینا، کسی ایسے آدمی کو دینا جو دین کا کام کر رہا، تو دین کا کام کتنا ہوتا ہے وہ پیسوں سے؟ کہاں ہے؟ دین کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے پیسے، دنیا میں پٹاخے اڑا رہے، ان اڑیں گے اور ان کو کر رہے ہیں اس واسطے آسام میں، اتر پردیش میں، اتراکھنڈ میں، جھارکھنڈ میں، پورا مدھیہ پردیش میں دیکھو کیا حال ہو رہا مسلمانوں کا۔ آسمان کے نیچے بھی جگہ نہیں ہے ان کو، یہ حال کر دیے۔ ایک ایک کا حال وہ ہونے والا ہے، یہاں بھی ہونے والا ہے، اس لیے ڈر کے یہاں کا لیڈر ان سے ملا، ان سے کرنا پڑا۔ سمجھ جاؤ، اتنا کھلا کوئی نہیں بولتا، ہاں ڈر کے کہے کا ڈرنا ہے کسی سے؟ ہم خواجہ کے غلام ہیں، ہم کو ڈر اللہ کا ہے، رسول کا ہے۔ آپ بھی سن لیجئے کان کھول کے اچھی طرح، خواجہ نے جب تعظیم کی وہ کھلی کا ٹکڑا ملا۔ بزرگوں کی تعظیم کرنا، بزرگوں کا ادب کرنا، صحیح بزرگ کا، یہ نہیں ہاں بیٹھ کے سگریٹ پینے والا، اب بہت اپنے آپ کو جو ہے کڑے وڑے پہننے کے میں بہت بڑا ملا ہوں، یہ ملاؤں کے پیچھے مت جاؤ، جانا ہے درگاہ کو جاؤ، ملا کے پاس نہ کو جاؤ۔ یہ مجاوروں کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اسلام صرف خواجہ کے ماننے والوں کے پاس۔ اسلام خواجہ کا اسلام الگ ہے اور آج کے لوگوں کا اسلام الگ ہے۔ خواجہ کے اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ خواجہ نے جی تو خواجہ باغ رکھتے تھے، اتنا پیسہ تھا، سب تھا، خواجہ وہ کھلی کا ٹکڑا کھائے، خواجہ فرماتے ہیں میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میرے دل میں روشنی پیدا ہو گئی۔ اب بتاؤ بزرگ کی کھلی میں کیا اثر ہے؟ خالی ان کو تھوک لگا کے دیے تو یہ اثر ہے؟ دیکھیں آپ بزرگوں کا اثر، اس کو مانتے نہیں مانتے؟ ہاں مانتے تو پھر ٹیچروں کے پاس نہیں جانا۔ یہ آج کل کے بیٹھ گئے درگاہوں پہ، دیکھو کاروں میں پھر رہے، وہ بہت بڑے مشائخ ہے کار میں پھرتے، کائر میں کہیں کو پھر رہا ہے، بیکار ہے تم۔ یہ سب بات رکھو ادھر، میرے سے بات کرو، میں تم کو سمجھاتا ہوں۔ ان کے آ کے کچھ بھی بول دیے تو نہیں چلتا۔ سنو خواجہ بولے بس دل میں بات آ گئی، خواجہ بولے علم ہے میرے پاس، تفسیر بیان کر سکتا ہوں، حدیث بیان کر سکتا ہوں، ہر چیز کا علم ہے، لیکن اب میں اللہ کی تلاش کروں گا۔ تو کیا پتا چلا
खाली कुरान पढ़ने से, खाली नमाज़ पढ़ने से अल्लाह नहीं मिलता। हाँ सुने, रूहानियत को बढ़ाना पड़ता। अल्लाह कहाँ मिलता है? अब ख्वाजा तलाश कर रहे हैं अल्लाह को। हाँ, इन्हें खाली नमाजा पढ़ के, वो भी लंगे से नमाज पढ़ के, 65 में नमाज पढ़ के, 8 रकात तरावी पढ़ के, वो करके, ये करके आके बड़े नमाजी, कह के नमाजी। अब तो बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि एग्जिट ऑफ गॉड पे जो है बहस हो रही, और ये पूरे मिले हुए है। वो मुबाहिसा हुआ, अब उन लोगों को बड़ा, वो वहाबी उन्हें बता रहा गॉड कौन है इसको, ये मुल्हिद का वहाबी का मुकाबला हो रहा। पहला हम इससे मुतासिर होने वाले नहीं है, तू भी ईमान ला, उन्हें भी ईमान ला। तू क्या बहस कर रहा खुदा के वजूद की? समझे? आप लोग नहीं समझे, आप लोग पढ़ते ना सुनिया, ना पढ़ते ना कुछ मालूमात, कुछ भी नहीं है। हाँ कर लिए, फिर वहां को नहीं चले गए, उनकी चाय पी लिए, उनके साथ उठे बैठे। क्या वो तो मिलना पड़ता है, कहीं को मिलते भाई? सरकार के दुश्मनों से मिलते, फिर अजाब में आएंगे ना। क्यों मिलते? क्या जरूरत है मिलने की? हाँ, ख्वाजा मिले थे, क्यों मिल रहे? हमारे क्या सिखा रहे आके? हम सिखा देते तुम्हारे। सुनो, ख्वाजा बाग को भेज दिए, पंचक्खी भी भेज दिए। है कोई ऐसा अल्लाह की राह में निकल के ऐसा करने वाला? करते आप? हाँ करते? एक दिन की पैसा नहीं देते किसी, पैसे की खातिर रात के 1 बजे उंगलेते बैठेंगे दुकान खोल लेके, कौन ग्राहक आता की जाता की बोल के, पैसे की खातिर यहां से वहां जाएंगे। हाँ, पैसे के खातिर जलसे में बच्चे को लाभो तो यह नहीं लाते, मगर ऑस्ट्रेलिया को बच्चे को भेज देते, अमेरिका को बच्चे को भेज देते, दीन के लिए नहीं। तो अब जूते पड़ेंगे ना पड़ेंगे? पड़ेंगे ना पड़ेंगे? देख लो आप, सीधी सीधी बात। सिर्फ कमाने पे पड़े हुए हैं। अब बच्चे जाके ऑस्ट्रेलिया में शादी कर ले रहे, अमेरिका में, बस से पैसा आ रहा बोल के, बस। अरे क्या है, क्या अदब रहा, क्या ताजीम रही, क्या खुलूस रहा, क्या रहा? सब पैसों का खुलूस रहा। ख्वाजा इसलिए पैसे लेके नहीं आए, ख्वाजा लेके आए तो रोजा लेकर आए, भूख लेकर आए। ख्वाजा बता दिए, पैसों से इस्लाम नहीं फैलता, अल्लाह की रिजा से, भूखे रहने से इस्लाम फैलता है। यह है बात ख्वाजा की। तो ख्वाजा ने पंचक्खी भी भेज दी, बाग भी भेज दिए। उसके बाद क्या करे? वो पैसे रख लिए नहीं। आज का होते तो पैसे रख लो, यहां काम आएंगे अंदर। पैसे रखे नहीं ख्वाजा, क्या करे? वो पूरे पैसे गरीबों में तकसीम कर दिए। ख्वाजा अपने पास 1 पैसा नहीं रखे, इसलिए तो गरीब नवाज है। पूरे पैसे खैरात कर दिए। फिर क्या करे? जगह जगह ढूंढते पड़े, मेरा मुर्शिद का है, मेरा मुर्शिद का है, मेरा मुर्शिद का। मुझे अल्लाह से कौन मिला था, अल्लाह से कौन मिला था, मेरी रूहानियत कौन बुलंद करता, कौन जो है मेरी रूहानियत को वो मुकाम अता करता है जो सरकार ने सहाबा को अता किया था। ढूंढते ढूंढते रहे, आखिर में हजरत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। आपने उनका दामन पकड़ लिया, कहा हुजूर मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए। और मैं आज के सैयदों को बताना चाह रहा हूं, सुन लो। ये सैयद सैयद बोल के हमारे को नको बताओ, हम खुद सैयद है। हकीकत बात बयान करो। वो सैयद दर वाले घर वाले, चुप चुप, घर वाले भी रसूल के, दर वाले भी रसूल के, समझे? चुप। हजरत उस्मान हारूनी सैयद नहीं है, और ख्वाजा गरीब नवाज कैसे सैयद है मैं बता दिया। उसके बावजूद भी उनकी गुलामी में जा रहे। तो रूहानियत कहां से मिली? समझ में आई बात? समझ में आई? यही हक बोलता हूं बोल के लोग नहीं मेरे को वो करते, अरे छोड़ मौला बोला, ये हट, मेरे पास नहीं आना। कहे की सैयद है तो वैसी रहे जैसे मौला अली ने बताया, अपने बेटों को इमाम हसन हुसैन को तैयार किया। देखो ख्वाजा इतने पक्के सैयद। हाँ, सैयदों का अदब करना चाहिए, ये और बात है, लेकिन अकड़ने वाले सैयद कहीं के? हम घर वाले के थे, दर वाले के थे, तकसीम कहीं करे। सहाबा की तौहीन करता तू। हजरत उस्मान हारूनी सैयद नहीं है, मगर ख्वाजा उनके मुरीद हुए। क्या बात देखी? ये नहीं बोले कि उन्हें सैयद ही नहीं है तो उनके लिए विलायत कहां से आएंगी? हाँ, अब ये जो है राफजियों का मजहब छोड़ो, आ जाओ इधर।
ख्वाजा उनके मुरीद हो गए। तो हजरत उस्मान हारूनी ने क्या किया, उनको मुरीद कर लिए। उसके बाद बोले 1000 मरतबा खुद अल्लाह पढ़ के आओ। बोले सही से ही पढ़ा रहे, वो भी क्या पढ़ा रही, तौहीद का सूरा। ये है सूफिया के पास तौहीद है, और लीडर हमारे को शिरकिया जुलूसों में लेके जा रहे हैं। अब जाएंगे लीडर के पीछे, सुन लो हमारी बात। हाँ, ये है, आप मुशरिक हो जा रहे हैं, आपको खबर तक नहीं हो रही क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कैसे लोगों के साथ ले जा रहे हैं। ख्वाजा को 1000 जब मरतबा सूरह इखलास पढ़े ख्वाजा, तो हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह के पास गए, हुजूर मैंने पूरा कर लिया है। बोले पूरा पढ़ लिया, पढ़ लिया। तो बोले अब आसमान की तरफ देखो। तो ख्वाजा जब आसमान की तरफ निगाह किए तो बोले मोइनुद्दीन क्या दिख रहा? बोले हुजूर अर्श मौला दिख रहा। ये है पीरी मुरीदी। फिर बोले जमीन की तरफ देखो, तो ख्वाजा फरमाए कि अब हुजूर तहतु सरा नजर आ रहा। फिर अपनी 2 उंगलियां करे, ये उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह, मेरी उंगलियां उस काबिल नहीं है मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूं। हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मोइनुद्दीन ये दोनों उंगलियों के दरमियान देखो, मैं मुर्शिदी बता रहा हूं। अब यहाँ क्या है, खवाली सुनो मुर्शिद को नजर आने तो, हाँ बगारा कहाँ निकल जाओ, इनको शिकारे ना कर रहे। हाँ कहिए मुर्शिद है तू, नजरानों पे नजर है, खाली बगारा खाने वाला खवाली सुनने वाला मुर्शिद है तू। मुर्शिद तो ये होता है। उस्मान हारूनी बोले ये 2 उंगलियों के दरमियान देखो मोइनुद्दीन। जब ख्वाजा ने देखा तो हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मोइनुद्दीन क्या नजर आ रहा? तो कहा हुजूर 18,000 अवालिम नजर आ रहे हैं। अब गैब खोल दिए कि नहीं खोल दिए? अब ये पलीता देवबंदियां, ये तबलीगी जमात, ये मनुज जमात इस्लामी, ये अहले हदीस बोल रहे हैं कि सरकार को इल्म गैब नहीं है। हाँ, अब बोलो आप उनके साथ इत्तेहाद करते हैं और आपका लीडर जाके इनसे इत्तेहाद कर रहा, अब आपको दोज़ख में ले जा रहा कि नहीं ले जा रहा? अब इन लोग बोल रहे इल्म गैब सरकार को नहीं है। या रसूलुल्लाह नहीं बोलना शिर्क है बोल रहा, सरकार का नाम लेना। ये तबलीगी जमात नहीं देवबंदी है, अहले हदीस, अब उनके साथ रहेंगे आप? बोलिए। फिर अब मैं नाम लेके ना को बोलूं, आपको क्या मालूम कौन क्या भटकारा? आपका लीडर बोला आप चले जा रहे, बोले पूरे वहाबियों को लेके फिर रहा आपका लीडर, और आप समझ रहे हैं बहुत बड़े काम कर रहे हैं, आप दोज़ख में जा रहे हैं। और ख्वाजा के मुर्शिद को देखो कि गैब का हाल बता दिए। जब हजरत उस्मान हारूनी में यह कमाल है तो इमाम हुसैन में क्या कमाल होगा, इमाम हसन में क्या कमाल होगा, मौला अली में क्या कमाल होगा, सिद्दीक अकबर में क्या कमाल होगा, खुद रसूल पाक में क्या कमाल होगा। सरकार की वजह से तो सारी कायनात बनी। सरकार को कोई गैब नहीं है, सरकार के सामने सब हाजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, ख्वाजा, का दामन, खिताबत जिंदाबाद। अब बोलिए आप इल्म गैब है नहीं है सरकार को? ये मैं जितनी जमातों के नाम जितनों को बोला हूं, ये सरकार के इल्म गैब के ख्याल नहीं है, खबरदार हो जाइए आप। अब चाहे मेरे को गोली मारिए, चाकू मारिए, तैयार हूं मैं। मेरे आका इल्म गैब रखते हैं, और आका की वजह से हजरत उस्मान हारूनी को भी इल्म है, ख्वाजा गरीब नवाज को भी इल्म है। ये हमारा अकीदा है, ये है ख्वाजा का इस्लाम। जो मैं बोल रहा था, ख्वाजा का इस्लाम, ख्वाजा ऐसा इस्लाम लेकर आए, गैब उनके सामने आया हो गया। ख्वाजा वो जात है, आप अभी ख्वाजा को समझ रहे, खाली बात खवालियां सुन लेते, ख्वाजा समझ में नहीं आते। ख्वाजा की जिंदगी पढ़ना पड़ता है और अच्छे लोगों के पास बैठ के समझना पड़ता है ख्वाजा कौन है। ख्वाजा उस बुलंद मर्तबे के है, और वो ख्वाजा जब ख्वाजा को लेकर हजरत उस्मान हारूनी में तमाम वाक़या छोड़ के बोल रहा हूं आपको वक्त की तंगी के लिहाज से, कि ख्वाजा को लेके जब सरकार उस्मान हारूनी, आपने अपने ख्वाजा अपने मुरीद मुर्शिद की 20 साल तक खिदमत की है। हाँ, या मुर्शिद के पैर पड़े तो पैर पड़ रहे, तेरे को कहीं गुरे पेट में दर्द हो रहा, हम अपने मुर्शिद के पढ़ ले रहे, तेरे को क्या हो रहा? हाँ, मुर्शिद के पढ़ना, मुर्शिद के हर के नहीं पढ़ते फिर ना, ये मुजावरों के, क्या मुजावरों को हाथा चूमते उनको, हे मुजावरों को ना कुछ भी नहीं। और ये शाह पाशा औशों के नहीं चुनना, सुने मोहम्मद मियां। हाँ, सही मुर्शिद है तो बोलना, बहरून सरकार की दरगाह को चुनना, इधर उधर कहीं को भटकना।
جو ہٹا خواجہ سے اس کا پیر نہ ہاتھ، انہیں کچھ بھی نہیں، انہیں بادشاہ نہ شاہ، جو غریب نواز کو مانا انہیں شاہ، انہیں بادشاہ، یہ ماننا خواجہ غریب نواز کو۔ خواجہ غریب نواز سرکار کو جب حضرت عثمان 20 سال تک خدمت کی، کیسا خدمت کی، کیسا خدمت کی، ہم تو خالی پیر پڑنے ہاتھ چومے تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی، تو آپ جواب دینا نا، تو کون بولنے والا، پڑھ لیتے ان کے پیر چوس لیتے، تیرے کو کیا کرنے کا ہے، تو آنا نہیں ہماری مسجد میں، نہیں لنگے سر پہ آیا تو آم دو، ارے کئی کو لنگے سر آیا، بے ادب، ادب نہیں تیرے کو، کبھی خواجہ لنگے سر نماز پڑھے کیا، میرے کو بتا دو، پھر آپ لوگوں بولنا نا یہ لنگے سر آ کے یہ بدعقیدہ ہماری مسجدوں کو گندے کر رہے، ان کو بولنا کہ ٹوپی پہن، بے ادب کہیں گا کہ گھس کے آ گیا، ہاں پوری مسجد کو تباہ کر دے رہا، بولنا ہر مسجد کا ہے، اب یہ صدر صاحب ہے نا مسجد کے، انہوں بولنا نا، امام خطیب سو بولنا، آپ بھی بولنا، ہم یہ مہم چلائے تو اب کم ہوگی تعداد، نہ تو گھس کے آ جا رہا سیٹ، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، پیسہ ہے پیٹلا لنگے سو نماز، ارے تیری نماز ہوتی رہے، ہاں بتا نماز ہوتی، ارے بولنا اپن کیوں بولنا۔ خواجہ کا ایک واقعہ سنا، خواجہ ایک بزرگ سے ملے سیاحت کے دوران میں، ہاں وہ بزرگ جو ہے گوشت کا ٹکڑا ہو گیا، بالکل جو ہے نہیں فون آتا، بیٹھے ہوئے وہ جگہ سے ہل رہے نہیں، آپ پوچھے حضرت یہاں کتنے سال سے آپ ہے، تو بولے میں 70 سال سے یہی چھوں، کہ باہر ہی نہیں نکلا۔ سنو خواجہ کیا کیا دیکھے، اب اگر میں سناؤں گا فجر ہو جائیں گی، یہ واقعہ یاد آ گیا ہے مجھے اس پر پہ، آپ لوگ نہیں بولنے سے جان دو انہیں سلام جان دو، ارے کہیں کو جان دو، سنو یہ خواجہ، حضور کب سے بیٹھے ہوئے آپ نے، خواجہ اس دور میں ہر ولی سے جا کے ملتے تھے اور مجھ سے فیض لیتے تھے، تو خواجہ نے ان سے پوچھا، انہوں بولے میں 70 سال سے بیٹھا ہوا ہوں یہاں، قدم باہر ہی نہیں نکالا، کسی سے ملا ہی نہیں، بولے کیوں وجہ کیا ہے، تو بولے میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا، ایک شخص اپنے گاہکوں سے ظلم کر رہا تھا، میں دیکھ کے آگے بڑھ گیا، تو میرے کو غیب سے آواز آئی اگر تم اس کو روکتے تو انہیں ظلم سے رک جاتا تھا، تم بولے کیوں نہیں، تو اس تاریخ سے اب تک میں باہر ہی نہیں نکلا تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے میں پکڑ میں آ جاؤں، اس لیے اچھائی کو پھیلانا، ہم جو بولتے نا آپ ہمارے گناہ کو پکڑو، اگر ہم نہیں بولے تو انہیں پکڑ لیتا، کیوں نہیں بولے، آپ لوگوں پہ پوری ذمہ داری، خواجہ کے سامنے بول رہے ہیں، خواجہ روایت پڑھو خواجہ کی کتابیں کہ کیوں نہیں بولے، کیوں اس کو ظلم سے نہ روکے، کوئی بھی ظلم کرا تو برابر ہو اللہ انہیں، ظالم کتنا بھی بڑا ہوگا انہیں، مسجدوں میں آ کے ایسا کرے تو برابر روکنا، اگر کوئی سلام نہیں پڑھتا بولنا کیوں نہیں پڑھا رہے سلام تو، ہاں کہ تیرے ٹانگا ٹوٹ گئے، کہیں کو بیٹا چل یہاں سے ورنہ اللہ پکڑی گا۔ خواجہ کو بولے انہوں 70 سال سے وہ کام ہے، نکلا نہیں اور میں جاؤں نہیں کہیں اور میں ایسا معاملے میں بھی گرفتار نہ ہو، اس وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوا، سمجھ میں آیا، یہاں ہم انجان دیکھ کے چلے آ رہے، ہم بولے تو حضرت جانے تو اس کا ہے نا عقیدہ اس کے ساتھ، تو یہاں کہیں کو آیا ہمارے پاس، تو عقیدہ اپنے پاس رکھ لینا تھا، یہاں کہیں کو آ رہا، یہاں کیوں کر رہا۔ یہ خواجہ اپنے دورے سیاحت میں اس بزرگ کا واقعہ، میں تو ایسے کئی بزرگوں کے واقعے بیان کر سکتا ہوں، خواجہ جن دن سے ملے، مگر اب بتا رہا ہوں میں 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کیے، پورا بستر بھی لے کے اور پانی کا گھڑا سر پہ، دیکھیں وہ خواجہ جو مفسر ہے، وہ خواجہ جو محدث ہے، وہ خواجہ جو فقیہ ہے، وہ خواجہ جو علوم کے ماہر ہے، وہ خواجہ اپنے مرشد کی ایسی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ذاکروں کے تصرف میں ہے، وہ خوابوں کا نشے منوا رہے پورے مجاورہ۔ تو خواجہ 20 سال تک خدمت کرے، ہوا کیا، حضرت عثمان ہارونی لے کے چلے گئے کعبۃ اللہ پہ، کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کے بولے یا اللہ معین الدین کو تیرے حوالے کر رہا، معین الدین کو لے کے لایا ہوں، تو آواز آئی کعبے سے، یہ ہے خواجہ ہمارے، کہ کہا ہم نے معین الدین کو قبول کیا، اس کو اپنا محبوب بنا لیا، وہ خواجہ ہے۔ خواجہ کا پیغام پہنچاؤ، خالی سن لے کے جاؤ نہ کو،
खाली हम बोले लोगों को भाई जरा व्हाट्सएप पे इस पे सिद्दीक अकबर के जलसे में एक एक को पकड़े तो कोई भी नहीं बोल रहा किसको भी आया मारूंगा। अरे एक साहब को बोला तो हंस रहे हैं उन्होंने, बोला हंसने की बात है, आप फैलाना, आप जलसे का जैसा गरीब नवाज से जलसे का फैलाना, लोगों को बोलना बना, अपने रिश्तेदारों को बोलना करना। उन्हें बोला तो आके लोगों को बोल रहे हैं। कोई जमीनात का धंधा रहा तो एक एक को बोलते हैं आप जमीन खरीदते क्या, आप वो करते क्या, कैसा एजेंडा फिरते। तो फिर तुम इस्लाम के एजेंट बनो ना, एक एक को बोलो ना, आओ यहाँ पे अफजलगंज की मस्जिद को आओ बोल के बोलना नहीं। हाँ इसके एजेंट नहीं बनेंगे, अल्लाह रसूल के बनेंगे तो गुंडों के एजेंट बनेंगे, लीडरों के एजेंट बनेंगे तो जूते खाएंगे, और अल्लाह के एजेंट बनेंगे तो अमन में रहेंगे, हर मुसीबत दूर हो जाएंगे। सुनो, ख्वाजा के लिए आवाज आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया, ये है मकबूलियत, ये है पीर और मुर्शिद। कहां पहुंचा दिए, हमने मोइनुद्दीन को बरगजीदा बना लिया, अपना महबूब बना लिया। इसलिए मुर्शिद ने दुआ की थी ख्वाजा, हजरत उस्मान हारूनी का कौल है ख्वाजा की था, ख्वाजा क्या है उनके मुर्शिद से पहचानो। बोले हालांकि उनके कई मुरीदा है, लेकिन क्या बोले हुजूर हजरत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाजा के ताल्लुक से, बोले कि कल अल्लाह अगर क़यामत में पूछेगा ए उस्मान क्या लेकर आए, तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि मोइनुद्दीन को लेके आया हूं। इस वजह से मैं अपने शेर में बोला, पुरसिशे आमाल जब होगी तो कह दूंगा यही, पुरसिशे आमाल जब होगी तो कह दूंगा यही, लेके आया हूं वसीला ख्वाजा अजमेर का। जब उनके मुर्शिद पेश कर सकते हैं तो हम तो उनके गुलाम हैं, हम क्या अमल पे नाज करेंगे। ये वहाबिया करते हैं अमल पे नाज, हम अमल पे नहीं, हम ख्वाजा की गुलामी पे नाज करते हैं, गौस की गुलामी पे नाज करते हैं, इमाम हुसैन की गुलामी पे, मौला अली सिद्दीक अकबर की गुलामी पे नाज करते हैं। ये आपको सिखाने के लिए ये जलसा रखा गया है। आप लोग भी अपने जहन को कुशादा करो, समझो। जब मदीने तैयबा को गए तो जब सलाम किया, अस्सलाम अलैका या खातिमुन नबीन, अस्सलाम अलैका या शफीउल मुज़न्निबीन, अस्सलाम अलैका या रहमतुल आलमीन, तो जवाब आया वालेकुम सलाम या मोइनुद्दीन खुतबुल मशाइख फिल बहर व। फिर वहीं सरकार ने हुक्म दिया कि ऐ मोइनुद्दीन अब तुमको हम हिंदुस्तान की विलायत दे रहे हैं, वहां जाओ हमारा काम करो। ख्वाजा कभी हिंदुस्तान नहीं आए, सरकार ने नक्शा बता दिया। बोलो सरकार को एक एक चप्पे की खबर है कि नहीं है। अब ये हराम के बोल रहे हैं, ये पूरे बदअकीदा के सरकार को इल्म गैब नहीं है। सरकार हिंदुस्तान आए, वो भी सरकार पर्दा फरमा लिए, उसके बाद हिंदुस्तान की पूरी इलाके को हजरत ख्वाजा अजमेर शरीफ ख्वाजा को बता दिए, सरकार रास्ता तक बता दिए, ऐसे ऐसे रास्ते से जाना। ये हमारे सरकार है। ऐसे सरकार की गुस्ताखी करने वाले ऐसे लीडरों के पीछे आप जा रहे हैं तो दोज़ख में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम बोले तो लोग बुरा मानते, उनको भी बताता हूं, मेरे से बात नहीं कर सकते कोई भी, अल्लाह का फजल है, मेरे पीर का सदका है। हाँ ये हक है। ना कोई आलिम आता हमारे पास, ना मशाइख आता, ना लीडर आता। आप लोग भी वैसी बनो। ये है ख्वाजा के माने, ये है ख्वाजा का इस्लाम। सरकार भेज रहे हैं हिंदुस्तान जाओ, और ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। आने के बाद क्या ख्वाजा का यहाँ इस्तकबाल करे, क्या खालिम बिछाए, क्या गुलपोशी करे, बोला यहाँ फटीचर लीडर तो पटाखे छुट रही, वो हो रहे इस्तकबाल कर रहे हैं, वो बड़े बिरयानियां पका रहे, सब दोज़ख में जा रहे हैं। ख्वाजा आए तो कोई इस्तकबाल नहीं करा। ख्वाजा ऊंट की जगह बैठने गए तो वहां से भी बोले वहां के लोग, भाई यहाँ राजा के ऊंट बैठते, आप यहाँ मत बैठिए। ख्वाजा बोले बैठने तो राजा के ऊंट, बोल के चले गए पहाड़ी पर। वो जो पहाड़ी है ना ख्वाजा का चिल्ला, जो जाके हम जियारत करते हैं, वहां पे चले गए। क्या बोलते वो पहाड़ी को, नहीं वो चिल्ला ख्वाजा का है ना, नाम है ना उसका, वो पहाड़ तारागढ़ नहीं, ख्वाजा के चिल्ले को जाते नहीं अपन, जब ख्वाजा इबादत कर रहे थे। हाँ वहीं पे चले गए ख्वाजा, वो अन्ना सागर के, हाँ शाम। तो वो ख्वाजा वहां चले गए। अब सुबह हुई, अब कमाल देखो ख्वाजा का, अब आके वो सार माना ऊंट उठा रहे, उठ रहे नहीं। अब बिठाया कौन था, सरकार इतना ही बोले बैठो बैठो, हाँ बैठते, बैठने दो, बैठे ना, चले गए। अब वो राजा तक खबर पहुंची,
राजा बोला क्या करे तुम, कौन है, कौन फकीर आगे, कौन है दरवेश, कहीं को उठाए, जाओ माफी चाहो, बोला राजा। अब देखे तन्हा पेवन के कपड़े सुक्के टुकड़े खाने वाले के आगे राजा भी झुक रहा। ये है राजा हिंद के ख्वाजा। हाँ, आके माफी चाहे तो ख्वाजा को जानीमाज बिछा के नहीं बोले अल्लाह वो ऊँटों को उठा दे, नहीं बोले। हाँ, ख्वाजा ये नहीं बोले कि मैं तेरा थोड़ा वजीफे पढ़ पढ़ के करता हूँ, कुछ भी बात करता हूँ बोल के, नहीं। ख्वाजा वहां बोले बैठो तो बैठ गए उन लोग। ख्वाजा उन्होंने माफी चाहते, बोले ख्वाजा तो सकी है। ख्वाजा बोले अच्छा तुम्हारे ऊँट उड़ जाएंगे, ऊँट उड़ के होगा। देखे ख्वाजा की जबान का असर ये कब पैदा होता है, ये मुर्शिद। अब ये हराम के फटीचरा बोल रहे कि मुर्शिद की क्या जरूरत है, ख्वाजा पीरी मुरीद के कायल है, यही इस्लाम ख्वाजा का है। हाँ, ये ख्वाजा का इस्लाम है। इन्होंने बोले इसकी क्या जरूरत, बड़े बड़े बहसा कर रहे हैं। अरे इन लोगों को कुछ भी मालूमात है, आपको भटका रहे हैं, आपको दोजख में। इस वजह से शैतान उनकी तकरीर, ऐसे लोगों की तकरीरें नहीं सुनना, ऐसे उनकी वीडियो नहीं देखना, आपका दिमाग खराब होगा, आप खुद चले जाएंगे उनकी तकरीर सुनने की वजह में। क्या कुछ सुना दुश्मन की तकरीर बोल के। ख्वाजा पीरी मुरीदी के कायल, खाली जबान से बोल दिए ऊँट उड़ गए। आप बताओ ये क्या असर है, क्या असर है ये, बोलो आप क्या असर है ये। सोच रहे हैं आप कभी सोचे कि ख्वाजा भी क्या कमाल करे। हाँ, ख्वाजा क्या करे, जब वहां बैठ गए ख्वाजा, कभी मैं बोला ना किसी को नहीं बोले मुसलमान हो जाओ बोल के, ख्वाजा को देख के लोग मुसलमान हो जाते थे। ख्वाजा के चेहरे को देख के, एक मुहताज तारीख लिखने वाला, मैं उसकी तारीख पढ़ा तो उन्हें बोल रहा ख्वाजा दिल्ली से अजमेर आए तो 700 लोग मुसलमान हो गए आपके चेहरे को देख के। इस तरह लाखों मुसलमान हुए ख्वाजा के चेहरे को। खाली ख्वाजा ऊँटों को दिखा उठाए ना, ये देख के मुसलमान हो गए लोग। ख्वाजा कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले ये हराम के कुछ भी बोल रहे हैं, तो हम बताना ना ये चीज। हाँ, ये बता रहे हैं डर रही, अरे कहीं को डर रहे, ख्वाजा का नाम लेकर घुस जाओ। उन लोग मुनज़्ज़म हो रहे हैं, आज का अखबार पढ़ो आप। अब हमारे को मुनज़्ज़म होने की जरूरत है बोल रहे हैं लोग। मैं उन्हें गुस्ताखी किया रसूल पाक साहब की तो मार मार के मार डाले, तो यहाँ हंगामा कर दिया, यहाँ हमारे शहर में गुस्ताखी करा तो दरखास्त दे रहे हैं, दरखास्त। कोई दरखास्त हुए फिर क्यों ना मजबूत हो रहे, क्या कर ले रहा तुम्हारा फटीचर लीडर, गुस्ताखे रसूल को नहीं कर सक रहा तो आपकी क्या हिफाजत करेगा बोलो। फिर जाएंगे उसके पीछे आप। सोचो कदर इन सोच रहे हैं अभी तो साहब सोचने में क्या बोल रहे हैं बोल के, ये नहीं सुनते ना, ऐसी तकरीर है। हाँ, सोचने में पड़ो मत तो, सरकार के साथ हो जाओ, ख्वाजा के साथ हो जाओ। सोचना नहीं, वो आप भी बोलना कल सड़क पे, हे कैसा लीडर चल जाए यहां से बोल। हाँ, ये पैदा करो जज्बा तो ख्वाजा की मदद आएंगे। हाँ, ख्वाजा की ऐसा मदद आती मिनट में मदद आती है अगर ख्वाजा के रास्ते पे अगर। तो ख्वाजा जब आए, अब आप वो ख्वाजा के मुरीद जो है राय पथुरा के पास काम करते थे, उनको सताया उन्हें राजा, तो उन्होंने आके ख्वाजा से शिकायत करें। ख्वाजा को आ गया जलाल। ख्वाजा क्या बोले, लफ्ज देखो ख्वाजा के। ख्वाजा बोले मैंने पथुरा को जिंदा गिरफ्तार करा दिया। अगर ये तारीख में नहीं है तो मेरे से आके पूछ लेना। ये मुखालिफ भी लिखता है ये बात। ख्वाजा का असर देखो आप। हाँ, ख्वाजा ये बोले राय पथुरा को मैंने जिंदा गिरफ्तार कर दिया। हाँ, थोड़े दिनों के बाद शहाबुद्दीन गौरी जो शिकिस खा के चले गए थे राय पथुरा से, शिकिस खा के चले गए, परेशान थे। थोड़े दिन के बाद फिर उन्होंने हमला करे, शहाबुद्दीन गौरी फतेहयाब हो गए, राय पथुरा को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। बोलो ख्वाजा की बात सही हुई कि नहीं? ख्वाजा गैर जानते हैं कैसे? ख्वाजा को इख्तियार है कि नहीं है? दारुसलाम में ठहर के ये शैतान ही जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सदर है, बदमाश कमीना, उन्हें खड़े रहकर दारुसलाम में बोला कि सरकार को कोई इख्तियार नहीं है। अरे लानत थी, तू उसको लेके फिरा, तू भी लानत थी। और आप लोग आप तारीफ करने, आप भी वही हो जाते, सरकार के मुखालिफ के साथ जाते यार कर। और यहां आ जाओ,
خواجہ بتا رہے ہیں کہ میرا اختیار کیا ہے، میں جسے چاہے گرفتار کروا سکتا ہوں، جسے چاہے آزادی عطا کر سکتا ہوں۔ یہ ہے، کدھر باتیں کرے بھائی، ہم سے مت الجھو، ہم آپ کو صحیح صحیح بتاتے، اور ہم کو ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں، انہیں گولی ماریں گا، انہیں کریں گا، قتل و غارت تو ہوتی ہے۔ سرکار پہلے فرما دیے اگر میری محبت کا تم کو دعویٰ ہے تو پھر آزمائشوں کو تیار ہو جاؤ۔ ہاں سمجھے، ہم کو سب جانتے ہیں، ہمارے پیر مرشد نے بتا دیا، آیت بینات پڑھو حضرت کی، پتا چلتا اس میں۔ جب مومن ہوں گے تو آزمائے جاؤ گے، آزمائشوں سے نہیں ڈرنا، تکلیفوں سے نہیں ڈرنا، توحید پہ رسالت پہ قائم رہنا۔ یہ انہیں ڈرایا، ڈر گئے، انہیں ڈر کوئی ڈراتا نہیں، آپ جم کے رہنا۔ خواجہ غریب نواز کو راجہ یہاں سے نکالنے کی بہت سازشیں کرا، اتنی سازشیں کرا، انہیں سمجھا جادو ہے ادھر ہے بول کے بھیجا، اتنے جادوگروں کو بھیجا، پورے ہندوستان کے جادوگروں کو بھیجا، ہر جادوگر آیا سرکار کے خدموں کو پکڑ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ خواجہ ایسا مسلمان بنائے، ان لوگوں بولے جنگ سے تلوار سے اسلام پھیلا، خواجہ اپنی صورت سے پھیلا دیے اسلام، محبت سے پھیلا دیے۔ یہ بتانا نہ بھئی ہم لوگ، ہاں خواجہ کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، خواجہ کسی کو نہیں بولے۔ ہاں، اور خواجہ جب جے پال جوگی آئے، 200 لوگ جادوگر، آخری جادوگر تھے انہوں، سب ہندوستان میں بہت بڑے جادوگر، جن کے ہزاروں شاگرد، ایسوں کو چنا بادشاہ، بولا جے پال جوگی ایک جادوگر آ کے بیٹھ گئے، ہندوستان پورا چلے ہو رہا، چلے جا رہے سب چھوڑ کے، کچھ تو بھی کرو۔ جے پال جوگی ایسے کرو، میں تن کے آئے انہوں، اور ان کے ساتھ 200 جادوگراں، کیسا آ رہے معلوم، شیر پہ بیٹھ کے ہاتھ میں کوڑے پڑے، اب نہ ان کے وہ جادو رہی نہ ہمارے کے روحانیت رہی۔ روحانیت کا کمال ہے بابا، ابھی اللہ خالی جسم نے دیا، روح بھی دیا، خواجہ نے روح کو بالغی کر کے بتا دیا کہ مسلمان پیدا ہوا ہے روح کی ترقی کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوا، شادی بیاہ میں خرچہ کرنے کے لیے، اور یہاں کھانا وہاں بھوک لگی، کہے گا بھوک لگی، خواجہ کا ذکر کرو بھوکی مٹ جاتی، مزاج اچھی ہو جاتی اگر توجہ سے خواجہ کا ذکر سنے۔ یہ ہے خواجہ کا نام لے لو آپ، تمام چیزیں پریشانی دور ہو جاتی اگر عقیدت کے ساتھ خواجہ کا نام لے کے دیکھو آپ، ان کا نام ہی جپو جنت مل جاتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم ثابت بھی کرتے، ہم دوسروں کے ایسے نہیں ہے۔ یہ علماء گپرا پڑا، یہ علماء وہابیوں کی تائید ہے، ان کو خود نہیں معلوم ہے کیسا بات کرنا۔ آج کل کے جو علماء، آج کل کے مشائخ ڈرے ہوئے ہیں وہابیوں سے، ہم نہیں ڈرتے، وہابیوں کو جوتیوں میں رکھتے ہیں۔ سنو آپ، سمجھو آپ بات کو، خواجہ ایسا بڑا جادوگر آ رہا، خواجہ کو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑا جادوگر آ رہا، حضور انہیں ایسا جادو کرتا وہ کرتا۔ آپ کے مریدین بولے خواجہ کیا کرے، ایسا دائرہ بنائے، اپنے مریدوں کو بولے اس میں بیٹھو، اس میں باہر نہ کو جاؤ، آن دو اس کو۔ اس واسطے ہم دائرے میں ہیں، ہم دائرے کے باہر نہیں جاتے، نہ ہم وہابی ہوتے نہ رافضی ہوتے، ہم سنی ہو کے خواجہ کے غلام ہوتے، ہم صدیق اکبر کو اول خلیفہ مانتے، مولا علی کو شہنشاہ ولایت مانتے۔ سنو، خواجہ دائرہ ڈال دیے، بولے لکیر ڈال کے، بولے اس کے آگے نہیں جانا کوئی بھی، سب لوگ بیٹھ گئے خواجہ کے چھتر چھائے میں۔ آیا بہت دھوم سے جے پال جوگی پوری قوت کے ساتھ، 200 شیروں پہ بیٹھ کے، ہاتھ میں سانپوں کا کوڑا لے کے آ رہے ہیں دھن دھناتے ہوئے، خواجہ کے پاس آئے۔ خواجہ سے جے پال جوگی بولا آپ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ خواجہ بولے میں جادوگر نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں کوئی جادو سے کیا واسطہ، ہم کو اہل بیتوں سے جادو کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا، ہم ایک دعا کرنے والے ہیں، ہم تیرے کو کمال بول رہا تو جادو ہے، تو دکھا، بولے میرے گھر کچھ بھی نہیں ہے، بولے میں کہیں کو دکھاؤں، میں تو رسول پاک کا غلام ہوں، تیرے کو بول رہا میرے کو کمال حاصل ہے، تو دکھا۔ انہیں بولا دیکھتے ہو، دیکھتے جادو کرا، زمینی جادو جتنے آتے تھے اس کے کرا، بڑے بڑے آگ کے گولے برسایا، ہر گولا آتا تھا جل کے قریب بجھ جاتا تھا، پورے جادو ختم ہو گئے۔
उसके बाद आसमान से जादू करा, जितने उसको आते थे, वो भी कुछ असर नहीं हुआ। आखिर में पट बिछाए बोलता हूं मैं, क्योंकि वो तो मुसलमान हो गए। बिछाए पट, जब बिछा के उड़े तो इंसान उड़ा था। उस दौर में ना जहाज था, ना हेलीकॉप्टर था, ना रॉकेट था, कुछ भी नहीं था, मगर एक इंसान उड़ा था जादू के असर से। उस जमाने में होता था। वो उन लोगों में तपस्या करके एक कमाल हासिल करते थे, और औलिया अल्लाह में भी एक कमाल था। आप लोगों को खबर नहीं है, पढ़ते नहीं ना औलिया की। आप वहाबियों की वीडियो देखते हैं, उन्हें अच्छा बोल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहा, उन्हें खुद खबीस है। हाँ, छोड़ो उन लोगों की वीडियो देखना, छोड़ो उनके जलसों में जाना, छोड़ो लीडरों को, पकड़ो ख्वाजा के दामन को। ऐसा उड़ के आसमान में गायब हो गया, सारों की नजर से इंसान उड़ के गायब हो गया। अब क्या करते हैं ख्वाजा? इन्होंने तो कोई जादूगर है ना, मुझे पहले ही बोल दिए। अगर करेंगे तो क्या करेंगे? उन्हें कमाल बता रहा, या अब आखिरी कमाल था उसका, आखिरी जादू था। अब उड़ के चले गया, ना ख्वाजा उठ रही, ना किसी मुरीद को बोल रहे तुम जाओ बोल के, कुछ भी नहीं। ख्वाजा अपने खड़ाओं पे नजर डाले, खड़ाओं में उड़ने लग गए। देखे कमाल ख्वाजा की नजर का। आज हम कई परेशान हैं, ख्वाजा की नजर नहीं मिल रही हमारे, वरना एक नजर डाले ये पूरी हुकूमत भस्म हो जाना। ये मुजावरा अलग ख्वाजा को तंग कर रहे हैं, पैसे दो ख्वाजा को बदनाम कर रहे हैं। फिर ये लोग अलग है, वहाबियां बोल रहे हैं ख्वाजा की दरगाह को जाना, मंदिर को जाना है। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ऐसी बात आप सुन के बोले हाँ सही है, छठी का क्यों करना, 11वीं का क्यों करना? बोला ख्वाजा करे इस बात से करना, ये इस्लाम ख्वाजा का है। खड़ा में उठ के चले गए, लोग परेशान है। आदमी भी गया, खड़ा में भी चले गए। आगे होने वाला क्या है? पूरों की नजरें आसमान पे लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं कि जयपाल जोगी तशरीफ ला रहे हैं, शानदार। पहले बगैर म्यूजिक के गए थे, म्यूजिक के साथ आ रहे हैं। पढ़ने जूते, म्यूजिक बजरी सर पे, बिठा के खड़ा में लाके जमीन पे ला दी। जैसे ही जयपाल जोगी जमीन पर आ गए, ख्वाजा के कदम पकड़ के बोले हुजूर, जहां हमारे जादूओं की इंतहा हो जाती है, वहां से आपके कमाल की इब्तिदा होती है। जयपाल जोगी मुसलमान हो गए, उनके साथ सैकड़ों लोग मुसलमान हो गए। ख्वाजा ने नहीं कहा मुसलमान हो बोल के, वो अपने दिल से हो गए। हकीकत समझने के इस्लाम वाला वो होता है जिसकी आसमानों में भी चलती है, जमीनों में भी चलती है। ये है रूहानियत हमारे औलिया की। इसलिए हम ख्वाजा गरीब नवाज का ये जलसा रख रहे हैं, समझे आप। आखिरी बात अर्ज करता हूं, ख्वाजा का इस्लाम क्या है सुन लीजिए। ख्वाजा का इस्लाम यह है कि ख्वाजा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी करते थे, हनफी हैं ख्वाजा। अभी अहले हदीसा खबीसों के पास नको जाओ, उन्हें बोला इन्हें वापस, ये हराम के ना नमाज को मानते, ना रोजों को मानते, ना ये मुसलमान नहीं है। ख्वाजा 20 रकात तरावी पढ़ते थे, और इतने बड़े पीर, इतने बड़े मुर्शिद, इतनी रूहानियत रखने के बाद इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करते थे, हनफी है। तो आप भी अपने आप को तान के बोलना हनफी है बोल के, और ये खबीसों का मुकाबला करना, मस्जिदों में घुसने नहीं देना इनको। हिम्मत है, ताकत है, नहीं है तो बुरा समझना, चल आया के बोल। हाँ, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। अहले सुन्नत बात निकल लगा रहे, कोई भी घुस के आ जा रहा, लंगे सर। ये बदमाश पहली सफ में आता क्यों लंगे सर? हमारे इमाम साहब फातिहा बोले तो जाता क्यों? टांगा पकड़ लेना उसके। आप लोग करे तो होता ना, आप डर के जान दो ना। आपकी दुकान में घुस के करा तो बर्दाश्त करते आप। आपकी दुकान में आके गल्ले पे बैठ गया तो यहाँ आके मस्जिद में ख्वाजा के खिलाफ कर रहा। ख्वाजा 20 रकात तरावी पढ़ते थे। ख्वाजा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज का ये इस्लाम है। ख्वाजा गरीब नवाज हर मुर्शिद से मिलते थे, दरगाहों पे जाते थे ख्वाजा। हाँ, जब हमदान गए तो अबू यूसुफ हमदानी रज़ियल्लाहु की दरगाह पे गए। जब खरखान गए तो अबुल हसन खरखानी रज़ियल्लाहु की दरगाह पे गए। जब हरात गए तो अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु की दरगाह पे गए। इशा के वजू से फजर की अज़ान तक वहां बैठे रहते थे। और लाहौर का तो मशहूर वाक़या है, हज़रत उस्मानी अली हजरी आजिब चिल्ला है ख्वाजा गरीब नवाज का, कि हजरत अली बिन उस्मान हजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरगाह में चिल्ला करे, आज भी वहां चिल्लागाह गरीब नवाज की मौजूद है।
حضرت علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خواجہ وہاں پر چلا کرے اور روزانہ وہاں عشاء سے فجر تک بیٹھتے فیض حاصل کرتے. وہ حضور غوث پاک کی اولاد ہے, غوث پاک کی نہیں, انہوں غوث پاک کے پہلے کے بزرگ ہیں. اور حضرت علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کی اولاد ہے. وہ علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ جو لاہور میں آگے, وہ بہت بڑے بزرگ ہیں لاہور میں. خواجہ غریب وہاں سے پہلے آئے تھے تو خواجہ وہاں چلا کرے. اس کے بعد کیا بولے ان کے تعلق سے ناقصانہ پیر کامل کامل آرا رہنما, ہاں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. یعنی آپ کی درگاہ میں بیٹھ کے بول رہے, مل کے نہیں بول رہے. درگاہ کا فیض کیا ہوتا خواجہ بتا دیے. اب انہیں بولا درگاہ کو کئی کو جاتے ہیں. ارے تیرے کو کیا سمجھ میں آئیں گا؟ تو باطل پرست, تو خدا کا منکر, تو رسول کا منکر, تو اولیاء کا منکر, تو کیوں درگاہ کو سمجھتا؟ درگاہ تو خواجہ سمجھتے ہیں کہ درگاہ سے کیا فائدہ ملتا. اس لیے خواجہ نے بتا دیا درگاہ میں جتنے بزرگ زندہ ہے. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہم بھی اولیاء کو مانتے. میں بولا مانتے تو پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی بول, یا غوث اعظم بول, زندہ سمجھ, جھنڈا اٹھا. خواجہ یہ سب چیزوں کو مانتے تھے. کیا بولے؟ گنج بخش فیض عالم, تمام عالم کو فیض دینے والی ذات آپ کی ہے. مظہر نور خدا, آپ خدا کے نور کا مظہر ہے. ناقصارہ پیر کامل, آپ جو ہے ناقصوں کے پیر ہیں, کاملوں کے رہنما ہے. خواجہ بول رہے ہیں ان کو درگاہ پہ بیٹھ کے درگاہ پہ یہ ذہن میں بٹھا لو, درگاہ کو جانا, درگاہ سے فیض ملتا. خواجہ بتا رہے ہیں اور آج بھی خواجہ کی درگاہ سے فیض ملتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, ہاں لوگ آپ بول رہے انہوں اجمیر کو نہیں گئے, انہوں کیا لکھے پڑھا رہے, تو کبھی پڑھا رہے تو فتح رضویہ. حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ دعاؤں کی قبولیت کا جگہ ہے. وہاں دعا رد نہیں ہوتی کسی کی. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے. تو بولا درگاہ کو کہنے کے کریں, یہ مجاورہ جہاں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے نہیں دیتے بدمعاشاں, ان کو کیا معلوم اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت خواجہ کے غلام ہیں. آپ بھی سن لیے یہ بات. ہاں یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہمارے کو. مانیہ جامعہ بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کیسی لکھی ابھی منقبت سنے, دلوں پہ اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی. کیا لکھ دی اس میں؟ جناب خضر اپنی راہ لیں, بس چھوڑ دے مجھ کو, مجھے کافی ہے ہر جا رہنمائی میرے خواجہ کی. یہ نہ بڑھنا میری جانی ماں مرادی قدم آگے, دعائی میرے خواجہ کی, دعائی میرے خواجہ کی. یہ بحرون جیسی شخصیت جس کی دعائی دے تو ہماری مشکلیں دور ہو رہی ہے, انہوں خواجہ کی دعائی دے رہے ہیں. ابھی سمجھو آپ خواجہ کیا ہے. خواجہ کی ذات وہ ہے کہ ہماری ہر قسم کی مدد فرما رہے ہیں. ان کی چھتر چھایا, ہم کو کیا ہند سے نکالیں گے, ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال ہے. ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا. آپ اطمینان سے بیٹھیے, تناول تبرک کا اہتمام ہے, سنیے, آخری مرحلے میں ہوں میں, آپ سن لیجیے اچھی طرح. اور خواجہ کوسوں کوسے ذرا عقیدہ رکھتے ہیں. خواجہ کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. سرکار کو علم غیب والا مانتے ہیں, خواجہ سرکار کو پکارتے ہیں, اور خواجہ یا علی کہنے والے, خواجہ یا حسین کہنے والے, حسین کو حق پر سمجھنے والے. خواجہ, آپ ایک بات سن لو یہ بات, خواجہ نے صرف 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا, بلکہ خواجہ نے رافضیوں کو بھی سنی بنایا, خارجیوں کو بھی سنی بنایا, معتزلیوں کو بھی سنی بنایا, خدریوں کو بھی سنی بنایا, جبریوں کو بھی سنی بنا, باطل فرقوں کو مٹا کے سنیت کا علم بلند کیا. آپ یہ نہیں سنیے کسی سے. ایک رافضی تھا, مختصر سنا دے رہا ہوں میں آپ, سبزہ وار میں جب آئے خواجہ سفر کرتے ہوئے, ایک رافضی حاکم تھا وہاں پر, اس کا نام تھا یادگار محمد. اس کے باغ میں آپ جا کے نماز پڑھ لیں تو خادمہ بولے یہاں کہیں کو ہے, بڑا ظالم ہے, جابر ہے, آپ کو کچھ بھی کر دیں گا. خواجہ بولے آن دو, کیا ہونے کا ہے. خواجہ بیٹھے اور نماز پڑھے, انہیں آیا یادگار محمد حاکم وہاں کا, جابر تھا, ظالم تھا, بہت لوگوں پر بہت ظلم زیادہ تھی.
تو کیا کیے خواجہ کرے آیا آگے بولا یہ خادم کو ڈانٹنے لگا یہ کیا ہے یہ درویش کو بٹھا دیا کون ہے یہ نکالو کرو خواجہ پہ غصے آنے لگا تو خواجہ کچھ نہیں کرے نہ نماز پڑھ کے دعا کرے نہ کچھ بھی کرے خواجہ کیا کرے ایسا دیکھے جیسا دیکھنا تھا خواجہ کی نظر ملنا تھا گر کے بے ہوش ہوگا خواجہ حوض کا پانی لیے چھینٹے مارے اٹھ کے قدموں پہ گر گیا حضور مجھے معاف کر دیجئے میں نہیں پہچان سکا مجھے معاف کر دیجئے خواجہ بولے رافضیت چھوڑ سنیت میں آ جا سنی بنا دیا اس کو تب اس کے ساتھ کتنے رافضیہ سنی ہو گئے ہوں گے سنی ہو گئے تو انہیں کیا کرا آپ کو ہزاروں روپے لا کے دیا انہوں بولے خواجہ بولے میں نہیں لیتا تو ظلم و زیادتی سے یہ پیسے جمع کرا پوروں کو واپس کر دے خواجہ کے حکم سے پورے پیسے واپس کر دیا خواجہ نے اس کو ولی بنا دیا اور سبزہ زار کی ولایت دے دی اس کو یہ ہے خواجہ کا کمال خواجہ حنفی ہیں خواجہ صوفی ہیں پیر مریدی کا خیال ہے خواجہ یا علی کہنے والے ہیں خواجہ درگاہوں پہ جانے والے ہیں خواجہ فاتحہ دینے والے ہیں خواجہ اپنے پیر کا عرس مناتے تھے سمجھے خواجہ عثمان آج بھی منتا 6 شوال درگاہ میں خواجہ یہ پھیلا اسلام ابھی آپ کو کیا پورے کٹر سنی ہے خواجہ نہ رافضی ہے نہ معتزلی اب یہ مجاورہ رافضی بن کے بیٹھے خواجہ کی ان پہ ہے لعنت یہ مجاوروں کی بات نہ کو سنو آپ یہ خواجہ جاؤ درگاہ میں اپنی خود پھول پھیلاؤ نکل جاؤ انہوں حاضر نہیں دیے بھی تو چوکٹ کرے بیٹھ جاؤ خواجہ دیکھنے سو ہاں یہاں سے پکارے تو سنتے تو وہاں کے قریبی گئے نا اچھے اچھوں کو سوار دیتے خواجہ ہاں ہر دم میرے خواجہ کی ایک شان انوکھی ہے ہاں یہ ہے خواجہ کی شان وہ خواجہ ہے ہاں وہ تقدیر بنانے کا سانچا ہے نظر تیری در پر تیرے خواجہ تقدیر تو ڈھلتی ہے یہ خواجہ کی شان ہے اندازہ کرو اس پر خواجہ کی حکومت کا بات ان کے غلاموں کی کونین میں چلتی ہے کون کون ہے ان کے غلام خواجہ قطب الدین کاکی بابا فرید خواجہ نظام الدین مخدوم صابر کلیری خواجہ نصیر الدین شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ حضرت بندہ نواز کے سورات بلند پرواز یہ غلام ہے ان کے یہ خواجہ کی شان ہے خواجہ سنی ہے آپ سنیت پہ رہیے تو صحیح اسلام پہ بیسوا سے بولا خواجہ کا اسلام قبول کرو یہ چوک جا کے وہابیوں کے پیچھے خواجہ یا رسول اللہ بولتے تھے خواجہ اور انہوں بول رہے ہیں یا رسول اللہ بولنا شرک ہے تو وہ اسلام نہیں ہے یہ جو وہابیاں بول رہے ہیں نا یہ خواجہ کو یا رسول اللہ نہیں بولنا شرک ہوتا اور آپ کو روکنا آپ بھی بول رہے ہو یا اللہ بولنا خواجہ یا رسول اللہ بولتے تھے رسول کے اختیار کے قائل تھے اور خواجہ رسول پاک کو نور مانتے تھے سرکار غیب غیب آپ کو ایک 2-3 شعر خواجہ کے سناؤں گا اس کے بعد سلام پڑھ لیں گے آپ سنیے خواجہ کے اشعار سننا چاہ رہے ہیں خواجہ کے اشعار سنا رہا ہوں میں فارسی میں ہے سن لو آپ خواجہ کا عقیدہ معلوم ہوتا ہمارا پیغام یہی ہے ہم چپ کسی کو نہیں بول رہے ہیں یہ لوگ ہمارے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں آپ لیڈروں کو آج کل کے علماء آج کل کے مشاکل کے پیچھے پڑیں گے تو آپ دوزخ میں چلے جائیں گے خواجہ کا دامن تھامیں گے تو جنت میں جائیں گے کہاں جانا چاہتے ہیں تو خواجہ کا دامن تھامو یہ عقیدہ رکھو خواجہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ بحال آسیہ کن ایک نظر تا شوزہ ایک نظر کار فقیراں ساختہ خواجہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آسیوں پر ایک نظر کیجئے کیا پتا چلا رسول اللہ کو کتنا اختیار والا سمجھ رہے ہیں اگر سرکار ایک نظر کرے تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں انہوں بول رہے ہیں کہ نہیں اپنا عمل جائیں گا اب آپ ان کے ساتھ رہیں گے بولو آپ فیصلہ کرو ہاں فیصلہ کر لو آپ اب خواجہ کو آپ مان رہے ہیں خواجہ تو بول رہے ہمارے آقا شفیع المذنبین ہے خواجہ خالی نظر ڈالے تو ہم جیسے گناہگار اس لیے اعلیٰ حضرت کہنا ایک میں کیا میری ایسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو بھاری اشارات ہیں یہ بات حضرت خواجہ پہلے فرمائے یا رسول اللہ بحال آسیہ کن ایک نظر تا شوزہ ایک نظر کار فقیرہ ساختہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے فقیر کا کام ہو جائے گا سرکار کی یا رسول اللہ پکار رہے ہیں اور انہوں بولے یا رسول اللہ بولنا شرک ہے تو یہ خواجہ کو مشرک بنا رہے ہیں
جب خواجہ کو مشرک بنائیں گے تو آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ خواجہ کے گستاخ ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ بولیے. خواجہ آگے فرما رہے ہیں رحمت للعالمین معین رحم کن. آپ رحمت للعالمین ہیں, معین پر رحم کیجئے. کل جہالت خیشرا محکوم شیطان ساختہ, یعنی میں اپنی جہالت کی وجہ سے, خواجہ بول رہے ہیں میں اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کی چکر میں آ گیا. اب آپ شیطان کی چکر سے چھڑائیے, سرکار سے مانگ رہے ہیں. اب سرکار کو اختیار ہے کہ شیطان کی چکر سے چھڑائیں. انہیں بولا عمل کرو, بلکہ ہم بولے ہمارے عمل سے کیا ہے, شیطان تو اور بھٹکائیں گا. خواجہ کی نظر ہونا, رسول پاک کی نظر ہونا, یہ خواجہ کا عقیدہ ہے. سرکار اختیار والے, خواجہ سرکار شفاعت کرنے والے, سرکار گناہوں کی معافی دلانے والے ہیں, سرکار ہم کو جنت میں پہنچانے والے ہیں. آخری شعر سناتا ہوں میں آپ کو مزے کا. یا رسول اللہ شفاعتستمی دارم امید, یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں, میں آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں. تو باوجود 100,000 جرم در جب قیامت میں ہوں گی تو 1000 جرم میرے ساتھ ہوں گی, لیکن پھر بھی میں آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں. سرکار پہ اتنا یقین ہے خواجہ غریب نواز کو. اب بولے یا رسول اللہ بولنا نہیں بولنا, اب کھڑے رہ کے سلام پڑھنا نہیں پڑھنا, اب کھڑے رہ کے سلام پڑھنا یہ خواجہ نے بتایا ہے. یا رسول اللہ پکارنا, خواجہ انہوں بولا کھڑے رہ گیا کہ سلام پڑھنا تو تم اس کو کھڑے کھڑے نکال دینا مسجد میں سے. ہاں اب آپ لوگوں کا کام کرنا, سنیت کو آواز کرنا تو خواجہ کے ساتھ. خواجہ کا اسلام یہ ہے, اس لیے میں پہلے بتایا کہ آپ خواجہ کا اسلام پسند کرتے تو یہاں بیٹھو, نہیں تو ان کا اسلام, انہیں سلام نہیں پڑھنا بولے آپ خاموش بیٹھ گئے, انہیں یا رسول اللہ نے بولنا آپ خاموش بیٹھ گئے, انہیں بھی کلمہ پڑھا. ہم اس کے کلمے کو نماز کو نہیں دیکھتے, ہم خواجہ کی محبت کو دیکھتے, رسول پاک کی وفاداری کو دیکھتے. اللہ خواجہ کی چوکھٹ سلامت رکھے, جو دشمنہ خواجہ کی چوکھٹ پہ درگاہ پہ نظر ان کو اللہ تباہ و تاراج کر دے, اور خواجہ کے ماننے والوں کو سلامت رکھے. ہمارے جناب شاہ نواز بیگ صاحب کی آفس کو جو ہے ترقی عطا فرمائے, ان کو ترقی عطا فرمائے, اور ان کی عمر اقبال میں, ان کی بیوی بچوں کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے. جتنے احباب یہاں سن رہے ہیں ان کی عمر اقبال میں ترقی دیں, اس کی رحمتیں برکتیں ہم کو دیں, اور ہماری ہر پریشانی دور فرمائے. اللہ جو وائرس چل رہا ہے ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے, ہمارے گھروں میں رحمت برسے. اور آپ کل چھٹی ہے, آپ گھروں میں فاتحہ دلائیے. ہمارے بچپنے میں ہمارے گھروں میں فاتحہ تھی, ہر محلے میں انہوں چکولی بھیجے تو ہم مٹھا بیچتے تھے, انہوں ملیدہ بھیجے تو ہم گھوڑے بیچتے تھے. ایسا ہمارا ماحول تھا, ختم کر دیے محاورے آ کے. اس لیے اب یہ جاری کرو, ہر مسجد میں ہر گھر میں کل خواجہ کی فاتحہ کیجئے, غلامی کا دم بھریے. خواجہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے, کوئی ترم خواہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خواجہ کی نظر سلامت رہے, ہماری ہر وجود کا دار و مدار خواجہ کی سلامتی پر ہے. کھڑے ہو جائیے, سلام تو سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو, تم تجلی خدا ہو, تم پہ جان میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الغیاث جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ, تیرا حسرت شناخا ہے جدائی میں
پریشا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیکہ شاہ ہندوستان سلام علیکہ آپ عطائے رسول حبیب خدا فقر کون و مکان سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیکہ شاہ ہندوستان سلام علیکہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کسا سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیکہ شاہ ہندوستان ربنا تقبل منا الفاتحہ الہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين يا الله يا الله يا الله يا رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب النبي محمد يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا رحمان يا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے آل و صحاب کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مطرہ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین خود بربانی غوث الاعظم نصیر رضی اللہ عنہ حضور خواجہ خواجگاں عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہمارے جلسے کو ہماری محفل کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ناقابل معافی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما ہماری عمر میں درازی عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں موذی امراض سے محفوظ فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ بدعقیداؤں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے جب ہم مر رہے ہیں تو لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے ہمارے آقا کے جلوے ہوں سرکار کے جلوے تکتے کرتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ ہماری قبر کی ہر پریشانی دور فرما دے نزا کی تکلیف دور فرما دے قبر میں ہمارے روشنی عطا فرما یا اللہ قبر میں ہماری کشادگی عطا فرما قبر کے ہر عذاب سے بچائے دوزخ کی ہر عذاب سے بچائے آگ کے ہر عذاب سے بچا لے یا اللہ میزان اور پرسرات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناک اور پریشانیوں میں تیرا سہارے عطا فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے خواجہ کے صدقے میں جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے خواجہ کے چاہنے والوں کا
مقبول والا کر دے، ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے میرے مولا۔ میرے مولا غزوہ فلسطین کے مسلمان کی مدد فرما، یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما میرے مولا۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے یا اللہ۔ جو جہاں جانا چاہ رہے ہیں ان کو اچھی نوکری دلا دے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما یا اللہ۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور، جو قیدوں میں ہے اللہ ان کی رہائی عطا فرما یا اللہ۔ جو سب پر رحم فرما یا اللہ۔ ہمارے شاہ نواز صاحب کے دادا معین صاحب کو یا اللہ قبر میں نور و سکینہ نازل فرما، اور یا اللہ معین صاحب کو جنت میں بلند درجہ یا اللہ۔ ہمارے ڈاکٹر شیخ ڈاکٹر صاحب کے والد غلام دستگیر صاحب کی قبر میں نور و سکینہ، اور ان کو میرے مولا جنت میں اعلیٰ مقام عطا یا اللہ۔ ان کی قبر ہر عذاب سے بچائے یا اللہ۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی قبر میں نور و سکینہ عطا، اور ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا۔ ہم سب پہ رحم و کرم فرما یا اللہ۔ ہمارا مرکزی جلسہ اتوار کے دن صبح 11 بجے ہوگا فیضان غریب نواز کا، اس میں کثیر تعداد میں لوگوں کو بھیج میرے مولا، اور تمام یہاں جتنے لوگوں کو شریک ہونے کا موقع دے۔ اتوار کے دن صبح 11 بجے جلسہ فیضان غریب نواز جامع مسجد افضل کے منعقد، اللہ اس کو کامیابی عطا فرما۔ کل ہند مرکزی مجلس رحمت کا طریقہ عطا فرما، اور جماعت کا جو ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کو حفاظت فرما اللہ۔ ہم سب کی حفاظت فرما۔ آئندہ سال اس سے بھی دھوم شاہ نواز صاحب کو جلسہ کرنے کی توفیق دے، ہم کو شریک ہونے کی توفیق دے اللہ۔ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔